دو ہزار کو سے لوگ اس کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے۔ حجاج کے زمانہ میں جب صوبہ سندھ فتح ہوا اور مسلمانوں نے اس بت کو تباہ کرنا چاہا تو اہل ہنود نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم اس بت خانہ کو باقی رہنے دو تو اس بت خانہ کی تہائی آمدنی ہم تم کو دیا کریں گے۔ عبد الملک نے اس بت خانہ کو باقی رہنے کا حکم دے دیا۔ یہ مشرک در حقیقت ستارہ پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ایسے ہی مشرکین کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک فرقہ ان میں سے سورج کی پوجا کرتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ سورج ایک فرشتہ ہے جو صاحب نفس اور ذی عقل ہے، چونکہ تمام ستاروں اور چاند میں سورج ہی کی روشنی جلوہ گر ہے، اس لیے انہوں نے آفتاب کا ایک بہت بڑا بت خانہ قائم کر کے اس کے نام بڑی بڑی جاگیریں وقف کی، اس کے لیے خادم اور دربان مقرر کیے۔ یہ لوگ طلوع غروب استوار کے وقت آفتاب کو سجدہ کرتے۔ ان اوقات میں چونکہ شیطان سورج سے ملا ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ سجدہ در حقیقت شیطان ہی کو ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس مذہب کے دوسرے فرقہ کے لوگوں نے دوسرے ستاروں کی صورت اور وضع میں خود ان کی روحانیت کی شکل میں بت بنائے اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک سبب بت پرستی کا یہ بھی ہے کہ شیطان بتوں کے پیٹ میں گھس کر لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، غیب یا آئندہ کے حالات کی اطلاع دیتا ہے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ بت بات چیت کرتا ہے۔ سمجھدار بت پرست اس قسم کی باتوں کو اجرام الویہ کی روحانیت بتاتے ہیں۔ آتش پرستی کا رواج شیطان نے اس طرح دیا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا اور وہ حضرت آدم کے خوف سے بھاگ گیا تو شیطان نے اس سے آ کر کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ اس لیے کھا گئی تھی اور اس کی قربانی اس لیے مقبول ہوئی تھی کہ حابیل آگ کی خدمت اور عبادت کیا کرتا تھا، تو بھی ایسا ہی کر، تیرے اور تیرے بعد والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ قابیل نے اسی وقت آتش پرستی کے لیے ایک مکان بنوا کر آتش پرستی شروع کر دی۔ قابیل مجوسی بن گیا۔ جس وقت مجوسی مذہب طوس، بخار اور سنجان میں پہنچا تو وہاں بڑے بڑے آتش کدے قائم ہو گئے۔ شیطان نے ان لوگوں کو آتش پرستی کی فضیلت میں یہ بات سمجھائی کہ آگ سب عناصر سے زیادہ جگہ گھیرتی ہے۔ دنیا کا وجود، دنیا کی نمو، دنیا کی بقا اور دنیا کا انعقاد اسی کے وجد سے وابستہ ہے۔ اسی طرح شیاطین نے بعض مشرکین کو پانی کی پرستش پر لگا دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہی دنیا میں سب سے افضل و اشرف ہے۔ اگر دنیا میں پانی کا وجود نہ رہے تو دنیا فنا ہو جائے اور دنیا کے کاروبار بند ہو جائیں، زراعت موقوف ہو جائے۔ اسی شیطان نے بعض مشرکین کو گائیں اور دوسرے جانوروں کی پوجا پر لگا رکھا ہے۔ شیطان مشرکوں سے درختوں کی پوجا کراتا ہے، جنات کی بھی پوجا کراتا ہے۔ جنات کی پوجا؟ حما کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران ہوا تو وہ بولا، یہ شیطان کا بہت بڑا اور گہرا وار ہوتا ہے۔ اس کا جواب میں تجھے اس طرح دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے ایک نورانی ماورائی روپ ظاہر ہو تو تم یہی سمجھو گے نا کہ یہ کوئی جن ہے یا فرشتہ؟ ہاں، میں یہی سمجھوں گا، میں نے کہا۔ تمہاری نظر میں ظاہر ہونے والا وہ جن یا فرشتہ تمہارے لیے ایسے سخت امور انجام دے، تیرے بگڑے کام سوار دے اور کوئی معجزہ دکھائے تو تم اس سے معروف ہو جاؤ گے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ پھر آہستہ آہستہ تم اس کے عقیدت مند بن جاؤ گے اور اپنے جاننے والوں، گھر والوں کو اس کی کرامات کے بارے میں بتاؤ گے، تو ایک گروہ تیار ہو جائے گا جو اس نورانی وجود کی عقیدت میں اندھا ہو کر شرک کرنے لگے گا، اور اس گروہ کی عقلوں پر اس نورانی وجود کا تسلط ہو جائے گا۔ پھر ایک روز وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ نورانی روپ ایک جن کا ہے، اس کے مرنے کا وقت آ گیا، وہ تمہیں اپنا مزار بنانے کا کہے گا۔ تم اس کی عقیدت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہوگے کہ اللہ اور رسول خدا کی ہدایات و تعلیمات یکسر فراموش کر دو گے اور صرف اس ماورائی وجود کی پرستش میں لگے رہو گے۔ میں دم بخود حما کی باتیں سن رہا۔ وہ کہنے لگا، مگر اے میرے مہربان، تم ایک راز کی بات بتا دوں، جن اگر مسلمان ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی عبادت کی ترغیب نہیں دے گا، وہ کسی مسلمان کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو جن مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے وہ جن شیطان ہوتا ہے۔ تم لوگ جن اور شیطان میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک اور بات سنو۔ حما کروٹ بدل کر بولا، اکثر عملیات کرنے والے اور کالے علم والے جنات کو قابو کرنے کے دعوے کرتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جنات کی بجائے شیاطین ان کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ جنات کو قابو کرنے کا طریقہ بہت مختلف ہے، جو میں تمہیں اگلی بار بتاؤں گا۔ اب تم بھی تھک چکے ہو اور میں بھی، لہٰذا تم ساریہ کے ساتھ جاؤ اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر حما نے مجھے ساریہ کے سپرد کیا اور خود آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ باہر اس کے خراٹوں اور بھاری بھرکم سانسوں سے گونجنے لگی۔ ساریہ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے فردوس ارضی میں لے گئی۔ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا اور ان پر چڑھ جائیں اور ان کی چوٹی پر قلعے بنا لیں کہ شاید اسی طرح موت کے منہ سے بچا جا سکے، لیکن ان بد نصیبوں کے لیے آج کوئی پناہ، کوئی امان نہیں تھی۔ پانی بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، وہ جہاں کہیں بھی جاتے موت ان کا تعاقب کرتی۔ انہی بھاگنے دوڑنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی اور کافر بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ آپ کی کافرہ بیوی بہت ضعیف ہو چکی تھی اور کفر ان کی نس نس میں رچ بس گیا تھا۔ ان کی ساری زندگی اسی حال میں گزری تھی اور اب قطعی گنجائش نہ تھی کہ وہ پلٹ کر راستے کی طرف آئیں۔ مگر آپ کے بیٹے کنعان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی جان بچانے کے لیے اپنی کافرہ ماں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔
حضرت نوح نے کشتی سے باہر نظر دوڑائی تو دیکھا قوم پانی کا لقمہ بن رہی ہے اور موت انہیں اپنے پنجوں میں دبوچ رہی ہے۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اس کا عذاب نہایت سخت ہے۔ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی اس میں انہوں نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے ایک کھڑکی بھی بنا چھوڑی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا تو دوسرے کفار کے ساتھ انہیں اپنا بیٹا کنعان بھی پہاڑوں پر چڑھتا نظر آیا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت پدری نے جوش مارا۔ آپ نے اسے آواز بلند پکارتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ کنعان جو اپنی ماں اور دوسرے کافروں کے ساتھ ایک بلند پہاڑ پر چڑھا جا رہا تھا وہیں سے بولا، میں بہت جلد پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے گا۔ آپ نے بیٹے کو بہت آوازیں دیں، اس کی سلامتی کی تمنا کی، لیکن بیٹا ان پر اور ان کی رسالت پر ایمان نہ لایا۔ اس نے آپ کے دین کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا، میرے بچے آج کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ آج صرف وہی محفوظ رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے۔ مگر بیٹے نے سنی انسنی کر دی۔ اب پانی گھٹنوں سے بھی اونچا ہو چکا تھا۔ طوفان کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کشتی جس میں حضرت نوح اپنے ساتھیوں سمیت سوار تھے پانی پر ہچکولے کھاتی ہوئی پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ پانی اس تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا کہ انسانی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف قیامت کی مانند ایک شور تھا، برستے پانی اور ابلتے جسموں کا شور، ہوا کا اور ڈوبتے ہوئے کافروں کا شور، جنہیں پانی کی تیز و تند موجیں تنکوں کی طرح اپنے ساتھ بہائے دیے جا رہی تھیں۔ ان ڈوبنے والوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو حضرت نوح کو دیوانہ کہتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے، لیکن آج تقدیر ان پر ہنس رہی تھی اور وہ رو رہے تھے، اپنی حماقتوں پر آنسو بہا رہے تھے، اپنی غلطیوں، گستاخیوں اور بدکاریوں پر ماتم کر رہے تھے۔ مگر آج موت کو ان پر ذرا برابر رحم نہیں آ رہا تھا۔ آج تو صرف وہی لوگ محفوظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی کشتی پر سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح نے اپنی کافرہ بیوی کو ڈوبتے دیکھا اور ان کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے دوسری نگاہ اٹھائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو طوفانی موجوں سے لڑتے دیکھا۔ وہ اس وقت موت سے آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، بس تم کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب تو کوئی نادانی نہ کر بیٹھنا۔ حضرت نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز سے متعلق سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح کے دل میں بیٹے کی محبت کا جو طوفان اٹھا تھا وہ اب تھم چکا تھا اور وہ خدا کے ارشاد کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، مگر ان کی نگاہ اب بھی بیٹے کی طرف تھی۔ اتنے میں حکم خدا بندی سے ایک طوفانی موج آئی جس نے کنعان کو نوح کی آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ وہ پانی کی موجوں میں دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا اور حضرت نوح کی کشتی بلند ہوتی ہوئی موجوں کے سہارے آگے بڑھ گئی۔ آسمان سے اب بھی دھواں دھار پانی برس رہا تھا، ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت نوح کی کشتی بلند موجوں پر کسی پہاڑ کی مانند بہہ رہی تھی اور بالآخر پانی زمین سے اس قدر بلند ہو گیا کہ تمام اونچے اونچے درخت حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ زمین پر چلنے اور رینگنے والے وہ تمام جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے۔ اس کے علاوہ تمام انسان، حیوان، جاندار، چرند پرند وغیرہ بھی زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک نوح علیہ السلام باقی بچے اور یا پھر وہ لوگ جو ان کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ رجب کی 2 تاریخ کو تنور سے گرم پانی کا لاوا پھوٹا اور یہ محرم کی 10 تاریخ تک جاری رہا۔ اس لحاظ سے تقریباً 6 ماہ 8 دن حضرت نوح کی کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ترجمہ، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، حکم کی تعمیل ہوئی، کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت سے دور رہو۔ حضرت نوح نے کشتی میں ایک کھڑکی بنائی تھی اور انہوں نے کھڑکی اس وقت کھولی جب طوفان تھم گیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بلند و بالا پہاڑوں کی وہ چوٹیاں جو پانی میں ڈوب چکی تھیں دوبارہ نظر آ رہی تھی۔ سمندر کے پانی کی طوفانی موجیں بھی غائب ہو چکی تھی، جو کہ اب کافی بلندی پر تھے، اس لیے زمین کے بارے میں صحیح طور پر انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح نے زمین کا حال جاننے کے لیے کھڑکی کے راستے ایک کبوتر چھوڑا۔ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے واپس لوٹ آیا۔ کبوتر کے صرف پنجے ہی نم تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہیں رہا۔ حضرت نوح نے کبوتر کو دعا دی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پرندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرطور زمین کا حال جاننے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو کشتی پر سے اتارا اور
اور اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بوتے۔ حضرت نوح نے ہدایت الہی کے عین مطابق عمل کیا۔ جب کشتی ٹھہری تو حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین پر کبھی کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ یہ سب اللہ کی قدرت تھی۔ اس ذات کریم نے اپنے بندوں کو آزمائشوں سے نکالا تو کچھ اس طرح سے کہ اب دنیا میں سوائے چند مسلمانوں کے کوئی کافر نہ بچا تھا۔ حضرت نوح نے سورج کو کائنات میں ہر سو اپنی روشنیاں بکھیرتے دیکھا۔ ہر جانب سرسبز کھیت کھلیان نظر آ رہے تھے۔ حضرت نوح اللہ کی یہ رحمتیں اور نور کی بارشیں دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ اور اس ذات ذوالجلال کے آگے جھک جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے۔ تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کیسے خوار اور تباہ کرتا ہے، آؤ اور میرے ساتھ اس ذات کبریا کے آگے جھک جاؤ۔ حضرت نوح جب اللہ کے حضور جھکے تو ان کے ساتھی بھی حمد و شکر کرنے لگے۔ اس دوران کائنات میں سمٹے پھیلے جنات پر بھی خشیت طاری تھی۔ وہ زمین پر اترے اور سجدے میں جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی یہ عاجزی اور انکساری اور عبادت قبول کی اور اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اترو جو تم پر اور ان جماعتوں پر اتریں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت نوح نے ہر قسم کے جانداروں، پرندوں اور چرندوں کی مختلف قسموں کو اسے نکالا، پالتو جانوروں اور پرندوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ آخر میں وہ اپنے گھر گئے اور اپنے ساتھیوں کو تعلیمات الہی سے آگاہ کیا، انہیں ہدایت کی کہ اب وہ گمراہی سے بچ کر رہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور ابلیس کے بہکاوے پر نہ آئیں۔ کوہ طور کی اس جانب گھنے جنگل اور پہاڑوں کی تاریک غاروں میں ابلیس اپنے فرزندان اور غول ابلیس کے ساتھ تحت غلاظت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر سو تقین زدہ حیوانی فضلہ تھا اور غول ابلیسی اسے شیرینی اور نعمت سمجھ کر کھا رہا تھا۔ طوفان نوح کے باعث کشتی میں جو فضلہ اکٹھا ہو گیا تھا، ابلیس اسے اپنے لشکریوں کے لیے ذخیرہ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے فرزند خفاف نے اس سے پوچھا کہ اس وقت خوش کیوں ہے، حالانکہ اسے رونا اور گریہ زاری کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کی اطاعت کرنے والی قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ ابلیس نے یہ سنا تو ٹھٹھا مار کر ہنسا اور کہا، میرے بچے، میں تجھے بھی جواب دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے کالے لبادے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا، اسے ہلانے لگا۔ اس وقت ایک بے ہنگم سا شور بلند ہوا اور بے تحاشا چھوٹے چھوٹے پرندے غار میں پھڑ پھڑانے لگے۔ ابلیس نے ان میں سے کئی پرندوں کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اپنی بیوی ترتبہ سے کہنے لگا، اے میری غمگسار، دیکھ تمہارے لیے کیا تحفہ لایا ہوں۔ ترتبہ حرافہ صفت بدی کی ماں مچل کر بولی، جلدی سے بتا مجھے۔ ابلیس نے اپنے ہاتھوں میں پھڑپھڑاتے پرندوں کو اس کی گود میں پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ کالے سیاہ خوخار آنکھوں، نوکیلے پنجوں والے پرندے اس کے بدن سے چپک گئے تھے اور اپنے بدبانی پروں کو پھڑپھڑا کر اور چیخ کر اپنی وحشت کا اظہار کرنے لگے۔ ترتبہ، ان سے ڈرو نہیں، یہ میری وہ نشانیاں ہیں جو نسل نوح میں پیدا ہونے والے میرے ہم نواؤں کو ابلیسی طاقت بخشیں گی۔ ان کا نام کیا ہے؟ ترتبہ نے پوچھا۔ اس دوران خوخار پرندوں نے پوری غار میں قیامت برپا کی ہوئی تھی اور غول ابلیس ان سے بچتا پھر رہا تھا۔ ابلیس ان کی حالت دیکھ کر کہکہے لگانے لگا اور بولا، اے نسل ابلیس، اس سے ڈرو نہیں، یہ تمہارے لیے میری نشانیاں ہیں۔ انسان انہیں چمگادڑے کہیں گے لیکن یہ تمہارے لیے میری طاقت ہے۔ میں جب کشتی نوح میں گدھے کی دم پکڑ کر سوار ہوا تو میں نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وہ ایمان کے پکے نکلے۔ پھر میں نے جانوروں کے اندر اپنی شیطانیت حلول کی اور اتنی غلاظت پیدا کی کہ کشتی میں ہڑبنگ مچ اٹھی۔ میرا خیال تھا کہ اس افراتفری سے کشتی ٹوٹ جائے گی اور سرب فلک پہاڑوں پر بہتے پانیوں میں ڈوب جائے گی، لیکن خیف ایسا نہ ہوا۔ میں نے پھر غلاظت سے گندی بیماریاں پیدا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے میری ہر سازش کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اے غول ابلیس، تم جانتے ہو کہ ابلیس مکر و فریب کا پتلا ہے، وہ آگ کے خمیر سے بنا ہے، اسے نفرت اور تکبر اور نخوت کی آگ پر سکون نہیں ہونے دیتی۔ لہٰذا میں نے کشتی میں سور کے بطن سے چوہے پیدا کر دیے جو کشتی میں سوراخ کرنے لگے، لیکن مجھے یہاں بھی مات ہوئی۔ پھر میں نے ان چوہوں میں اپنی شیطانیت پیدا کر کے یہ پرندے پیدا کیے۔ یہ نجاست اور نحوست کے نشان ہیں، تم انہیں مسلمانوں کے گھروں میں پھینک دیا کرنا، یہ انہیں وہم پرستی پر آمادہ کریں گے۔ تم اس موقع سے فائدہ اٹھانا یاد رکھو، اگر تم کسی ایک انسان کو بھی وہم اور شک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ بس تم پوری ڈٹائی اور مکاری سے اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہو اور ہاں سنو۔ ابلیس اپنے فرزند خفاف کی طرف متوجہ ہوا، تم سمجھتے ہو میں ذلت و خواری سے دوچار ہوا ہوں، مجھے شکست ہوئی ہے۔ اے میرے احمق اور نادان بیٹے، غور سے سنو۔ ابلیس نے ترتبہ غول ابلیس پر حسرت و کرب بھری نظر ڈالی اور بولا، یہ ذلت و خواری اور جہنم کی آگ تو ہمارا مقدر ہے۔ جس طرح ایک انسان کو حق پر جیت ہوتی ہے اور اس کی روح میں سرشاری گھل جاتی ہے، اسی طرح جب باطل پر مجھے فتح ہوتی ہے۔ سنو، میرا پہلا اور آخری مقصد یہی ہے، بس میں بنو آدم کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ نوح کو اس کی قوم کے
ہاتھوں بے پناہ تکلیفیں پہنچائیں اور انہیں قدم قدم پر ان کی قوم نے ٹھکرایا، حتیٰ کہ ان کی بیوی نے بھی انہیں جھٹلایا۔ تو میرے بچوں، ابلیس کامیاب رہا۔ پہلے انسانوں کو گمراہ کیا، پھر ان گمراہوں کو ذلیل و خوار کرایا، اور پھر جب اللہ کا ان پر قہر نازل ہوا تو میں بےحد خوش ہوا۔ میرا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے نالاں ہو اور ان پر قہر برسائے۔ پس اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی۔ مجھے اگر پریشانی ہے تو اس بات سے کہ میرے بچوں، ابھی حضرت نوح حیات ہیں، پیرانہ سالی میں بھی ان کے عزائم پختہ ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ ان کی اولاد دنیا کے گوشے گوشے میں تعلیمات الہی لے کر جا رہی ہے، دنیا کو آباد کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح آدم ثانی ہے، اللہ نے ان کے لیے زمین کو سرسبز بنا دیا ہے، ان کی قوم کو خوشحالی عطا ہو رہی ہے۔ اب تم جاؤ اور انسانی بستیوں میں پھیل جاؤ۔ اس دوران غار میں ہڑبونگ سی مچ اٹھی اور ایک کربناک چیخ نے ابلیس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ کون ہے یہ بدبخت نامراد؟ ابلیس تھاڑا۔ بدی کے خالق، یہ میں ہوں، تیرا بیٹا زنبور۔ تاریک غار میں پھڑپھڑاتی چمگادڑیں زنبور کی چیخو پکار اور آہوزاری سن کر سہم گئیں۔ ترتبہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ اس کی طرف لپکی۔ میرے بچے، تجھے کیا ہوا ہے؟ پیچھے ہٹ جا بدی کی ماں۔ ابلیس تھاڑا، آگے بڑھو زنبور اور بتاؤ تجھے کیا ہوا ہے۔ زنبور کی حالت دیگر گوں تھی، سر سے پاؤں تک اس کا بدن جھلسا ہوا تھا، زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ سینہ کوٹتے ہوئے چلایا، اے بدی کے باپ، مجھے تیرے پڑ پوتے نے مارا ہے۔ کس نے؟ ابلیس تھاڑا۔ پھر پوچھا، تجھے حاما نے مارا ہے؟ ہاں، مجھے حاما نے مارا ہے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ آج حاما جنات کے گروہ کے ساتھ کوہ طور پر بیٹھا حمد و ثنا کر رہا تھا کہ میرا ادھر سے گزر ہوا کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور قریب تھا کہ مجھے جلا دیتا۔ مجھے ایک چھوٹے پرندے نے آ کر بچا لیا۔ یہ سن کر ابلیس کے قریح اور حباست سے آلودہ چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تجھے میری اس نشانی نے بچا لیا میرے بچے۔ اس نے چمگادڑ اس کے سامنے لہرائی تو وہ چلایا، ہاں ہاں، یہی تھا وہ پرندہ۔ حاما اسے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ تم نے دیکھا میرے بچوں، صرف اس ایک چمگادڑ نے میرے بچے کو جنات کے قہر سے بچا لیا۔ سنو، میں تمہارے لیے وہ پرندے اور جانور پیدا کروں گا جن کے اندر میری روح ہوگی، اور تم ان پرندوں سے طاغوتی طاقتیں حاصل کرو گے۔ یہ پرندے اور جانور ان انسانوں کو کالے علوم سیکھنے کے دوران بھینٹ چڑھانے کے کام آئیں گے۔ جب وہ ان کی بھینٹ چڑھائیں گے تو ابلیسی طاقتیں اس کالے عمل کو میری شکتی دیں گی۔ ابلیس نہ جانے کن زمانوں کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ وہ بدی اور طاغوتی طاقتوں کی ان 7 زمانوں کے خیال میں کھو گیا جب دنیا میں اس کے پیروکاروں کے چرچے ہوں گے۔ زنبور اپنے باپ کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ ابلیس نے اسے ایک لات رسید کی اور کہا، میں نے تم سب کو منع کیا ہوا ہے کہ ہرگز حق پرست جنات کے سامنے مت جاؤ۔ حاما کے پاس نورانی علوم کی بے پایاں طاقت ہے، وہ میرا تعاقب کرے۔ یاد رکھو، وہ اس وقت تک نہیں مر سکے گا جب تک وہ میرا دامن چلا نہیں دیتا، اس لیے اسے پہلو بچا کر نکلا کرو، اور جب تک میں نہ کہوں جنات پر حملہ نہ کرنا۔ اس روز ابلیس نے اپنی مکر و فریبیوں کی حکمت عملی بنائی اور پھر چمگادڑوں کے بعد الو کے نام سے ایک پرندہ پیدا کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ابلیس نے کچھ طاغوتی علوم ایجاد کیے ہیں، تو میں نے اپنے جنات کو اس کے ارادوں سے باخبر کر دیا، انہیں سمجھایا کہ اب انہیں جہاں بھی ابلیس کا کوئی برقع نظر آئے تو اسے فوراً مار ڈالا جائے۔ کوہ طور پر اب میں نے مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ غول ابلیس طور کے نشیب و فراز میں آباد انسانی آبادیوں میں جاتے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم بھی اپنی بساط کے مطابق ابلیس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتے رہتے اور اس کے لشکریوں کو مارتے رہتے۔ ایک شام جب سورج زمین کے کناروں کو چھو رہا تھا اور تاریکیاں اپنے پر کھول رہی تھیں، میں شانور کے ساتھ کوہ طور سے نیچے اترا اور دریائے دجلہ کے کنارے پر جا بیٹھا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ کر عہد بابل کو یاد کرنے لگے۔ مجھے وہ سارے مناظر یاد آ گئے جب محلیل نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شہر اب برباد ہو چکا تھا اور اس کی جگہ حضرت نوح کے فرزندان نیا شہر آباد کر رہے تھے۔ شانور بھی انسان کے ماضی کو یاد کر کے دل گرفتہ ہو گئی۔ دجلہ کے کنارے چلتے چلتے مجھے آخ یاد آ گیا اور پھر رئیس کا عہد ظلمت بھی یاد آ گیا۔ شانور میری کیفیت بھانپ گئی۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میرا دل بہلانے کے لیے اس نے اپنی دل نواز باتوں میں مجھے مگن کر لیا۔ اس موقع پر شانور نے مجھے ایک نہایت خوش کن خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اسے لے کر کوہ طور پر آ گیا۔ مجھے شانور کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کا بہت اشتیاق تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک روز میں شانور کے لیے پھل لے کر آ رہا تھا کہ راستے ہی میں زوتاس آ گئی۔ وہ کئی مہینوں بعد آئی تھی۔ آتے ہی وہ میری حالت پر ہنسنے لگی۔ میں نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو بولی، ہاں ماں، تم واحد جن ہو جو اپنی بیوی کا اس قدر خیال رکھ رہے ہو۔ کیوں، ہمارے دل اور جذبات نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، شانور میری بیوی ہے، اگر اس کا میں خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون اس کا خیال رکھے گا؟ اس پر وہ ترنم انداز میں بولی، ہاں ماں، تم جنات کی انا اور ضد کو نہیں جانتے۔ یہ جنات جو ہیں اس طرح کے چونچلوں میں نہیں پڑتے۔
زوتاس تم جانتی ہو کہ شانور میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہا، زوتاس تم یہ بھی جانتی ہو کہ میری زندگی جنگ و جدل میں مصروف ہے۔ اگر آج میں کچھ اچھا وقت گزارنے کے موڈ میں ہوں تو تم بھی میرا ساتھ دو۔ تمہارا ساتھ میرے لیے کسی راحت سے کم نہیں۔ اس روز پہلی بار زوتاس میرے ساتھ شانور کے پاس گئی۔ شانور اس سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ کئی روز تک ہمارے پاس رہی۔ میری خوشیوں کے دن قریب آ رہے تھے کہ اچانک ابلیس نے مجھ پر ایک گہرا اور زوردار حملہ کر دیا۔ وہ رات بڑی گھناؤنی تھی اور آسمانوں کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ شانور کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی اور زوتاس بھی واپس جا چکی تھی۔ ماحول پر عجیب سی وحشت آ رہی تھی۔ میں اور شانور کوہ دور پر اکیلے تھے۔ میرے پہرے دار جنات کوہ ابو قبیس گئے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ مہیب رات میں طوفانی جھکڑ چلنے لگے اور ہر سو چیخو پکار برپا ہو گئی۔ میں ماحول کا مزاج بھانپنے کے لیے کوہ طور کی غار سے باہر نکلا اور دیکھنے لگا کہ کہیں جنات اور شیاطین کے درمیان جنگ تو شروع نہیں ہو گئی۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلا ہوں گا کہ اچانک میرے سامنے بجلی کڑکی اور ایک زوردار دھماکے سے بھاری بھرکم وجود پڑپڑاتے پرندوں کے جلوں میں میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا تن بدن غصے سے کھول اٹھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ میرا باپ ہو سکتا ہے، ہمم بن لاقیس بن ابلیس۔ اس کے چہرے سے خباثت اور درندگی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ خون آشام نظروں والا ایک پرندہ بیٹھا تھا جس کی گردن سے خون ٹپک کر میرے باپ کی ہتھیلی پر گر رہا تھا، اور ایک دوسرا سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پروں والا پرندہ خون چاٹ رہا تھا۔ یہ وہی پرندہ لگتا تھا جو کچھ روز پہلے اس وقت مجھ پر چھپٹا تھا جب میں نے زنبور کو پکڑ کر مارنا چاہا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نفرت کے عالم میں دھاڑا تو کوہ طور کی وادی میری دہشت سے تھرا اٹھی۔ جواب میں میرے باپ نے مکروہ قہقہا لگایا اور میرے ہاتھ سے ہتھیلی پر بیٹھے پرندے کا سر سلانے لگا۔ پھر اس کے لہو میں انگلی ڈبو کر اس نے چٹکی بجائی اور لہو کے چھینٹے میری طرف پھینکے۔ میں یک لخت پیچھے ہٹ گیا تو میرا باپ جو پیکر ابلیس تھا حزیانی قہقہے لگانے لگا۔ ماحول میں دہشت و کربلا کی وحشت نفوذ کر چکی تھی۔ آسمان پر بجلیاں ہنوز کڑک رہی تھیں اور یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میں نے گہری نظروں سے فلک زیریں پر دیکھا تو مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ علمدار جنات لشکر ابلیس کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ میں حیران ہوا کہ میں اسے غافل کیوں پڑا رہا تھا۔ مجھے غصہ آیا کہ میرے جنات نے بھی مجھے اس کی اطلاع نہیں دی تھی کہ جنات اور شیاطین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ مان مجھے شانور کی آواز سنائی دی، ہاما باہر کون ہے؟ یہ کون قہقہے لگا رہا ہے؟ میرے بولنے سے پہلے ہی میرا باپ بولا، اسے بتا دو کہ تیرا باپ آیا ہے۔ میں نے نفرت سے تھوک دیا اور بولا، اے پسرے ابلیس، میرا تم سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ تم میرے باپ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جواب میں ہمم وحشت امیز انداز میں بولا، ہاما تم اس بات کو قبول کرو یا نہ کرو، مگر جنات اور شیاطین یہ جانتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یاد رکھو فطرت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تمہیں ابلیس نے جنم دیا ہے۔ آج تم جتنے چاہے پاک باز اور حق پرست جن بن جاؤ، مگر تمہارے خون میں دوڑنے والا خون ابلیس کا ہے۔ بکواس بند کرو۔ میں شدت غضب سے دھاڑا، اپنی ناپاک زبان سے میرا نام بھی مت لینا، اور تم یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ میری رگوں میں ابلیس کا خون ہے۔ میں جب سے حق پرست جنات کے قبیلے میں شامل ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری نجاست دور ہو چکی ہے، اور اب میں صرف اور صرف ایک جن زادہ ہوں۔ یہ تمہارا حد سے بڑا ہوا اعتماد ہے ہاما۔ میرا باپ مجھے گمراہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھ سے فضول باتیں نہ کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میں نے اسے تنبیہ کی۔ ہمم نے گہری اور تنزیہ نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر مکاری سے بولا، ہاما تم مجھے تنبیہ کیوں کر رہے ہو؟ جلا کر راکھ کیوں نہیں کر دیتے؟ میں تمہیں ابھی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میرا غضب بڑھنے لگا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی چیز میرے آڑے آ رہی تھی۔ تم مجھے نہیں جلا سکتے، ہمم نے کہا، اس لیے کہ میں تیرا باپ ہوں۔ اگر یہاں اس وقت میری جگہ کوئی اور ابلیس زادہ ہوتا تو تم اسے کب سے مار چکے ہوتے۔ میں نے صرف ایک لمحہ کے لیے سوچا اور غور کیا۔ واقعی یہی وہ جھجک تھی جو فطری طور پر مجھے اپنے باپ پر حملہ کرنے کے لیے منع کر رہی تھی۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حق پرست بیٹے کے دل میں ایک بار تو اس کے لیے رحم آتا ہے۔ اس لمحے میری گردن پر زوتاس کا لمس بیدار ہوا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ہاما یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ تم مسلمان جن ہو اور تمہارا باپ ابلیس کا بیٹا ہے۔ ابلیس نے اسے تمہیں راہ راست پر لانے اور کمزور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ طاغوتی علم سیکھ کر آیا ہے۔ تم وقت ضائع نہ کرو اور فوراً اپنا اور شانور کا دفاع کرتے ہوئے ان پرندوں کو مار ڈالو۔ اگر ان کے خون کا ایک قطرہ بھی تم پر گر گیا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور ابلیس تم پر غالب آ جائے گا۔ جس وقت زوتاس میرے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی، ہمم کے ہاتھ پر بیٹھے پرندے نے وحشیانہ انداز میں چیخنا شروع کر دیا اور وہ بے تابی سے میری جانب اڑنے کے لیے مچلنے لگا۔ سنو ہاما، طاغوتی پرندے نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کے ذریعے ہمم کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہستی ہاما کے ساتھ موجود ہے اور وہ غائب ہو جائے گا۔ تم آگے بڑھو۔ یہ کہتے ہی زوتاس غائب ہو گئی تو مکروہ پرندے کی وحشیانہ چیخیں بھی تھم گئی۔
ہاں ماں، تم باپ بننے والے ہو، یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، مگر میرے بچے، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسا کوئی اور باغی میری نسل میں سے پیدا ہو۔ شاہ نور نے بھی ابلیس سے بغاوت کی ہے، اس لیے ابلیس کی نحوست اس پر پھٹکار پھینکنے والی ہے۔ میں نے زوتاس کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنے باپ کی عیاری اور مکاری میں آنے کی بجائے جلدی سے اپنی علمی طاقتوں کو اکٹھا کیا، اور اسی لمحے ایک اور تدبیر میرے ذہن میں آ گئی، اور میں نے یاسوت کی وہ راکھ جو ایک عرصہ سے سنبھال کر رکھی تھی اسے نکالا، اور چٹکی بھر راکھ لے کر اس پر ایک کمل پڑا اور اپنے باپ کی طرف اسے اچھال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میرا باپ میرے ارادے بھانپ گیا۔ آخر وہ مکار اعظم ابلیس کا بیٹا تھا، اس نے دونوں پرندوں کو میری طرف اچھال دیا، مگر میری قسمت اچھی تھی کہ اس دوران میں نے بھی راکھ ان کی طرف پھینک دی تھی۔ فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بجلیاں سی کوہ طور پر گرنے لگیں، آگ اور سیاہ دھوئیں کا غبار پیدا ہوا اور ہر سو بین اور ماتم برپا ہو گیا۔ پرندے اس دھوئیں اور آگ کی لپیٹ میں آ کر جھلس گئے، مگر ہمم اس دوران زکند لگا کر شاہ نور کے غار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنی طاغوتی طاقتوں کے زور پر ایک منحوس خون آلود پرندہ پیدا کیا اور اسے غار کے اندر پھینک دیا۔ میں نے تو اپنا دفاع کر لیا تھا، لیکن شاہ نور کو اس صورتحال سے آگاہ نہ کر سکا تھا، اور وہ ابلیس کی نحوست کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ دیکھتے ہی میں غار کی جانب لپکا، مگر زوتاس میری گردن پر ریگنے لگی۔ وہ چلائی، خبردار ہاما، تم اندر نہ جانا، زوتاس وہ شاہ نور کو مار ڈالے گا، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ ہاما صبر کرو، جو ہونا تھا اب تک ہو چکا ہے، تمہارے باپ نے تم پر گہرا وار کیا ہے۔ میں ایک بار پھر غار کے اندر جانے کے لیے مچلا تو زوتاس سراپا قیامت بن کر ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنے ریشمی نازک ہاتھوں میں میری کلائی پکڑ لی، اس کی آنکھوں میں جذبات کی طغیانی اور تنبیہ تھی۔ اس کی ملی جلی کیفیت نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ اسی لمحے اندر سے شاہ نور کی بے بس چیخ گونجی اور میری آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی آ گئی۔ اب شاہ نور کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی اور غار میں ایک بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے خون اور راکھ کے پس منظر میں شیطانی قوتیں رقص کر رہی ہیں۔ ابلیس میری بے بسی پر نہال ہو گیا تھا۔ زوتاس، تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو۔ نہیں ہاما، میں تجھے کمزور ہونے سے بچا رہی ہوں، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ نور کی اذیت ناک آوازیں آنا بند ہو گئیں اور فضا میں کسی نومولود بچے کی کلکاری سنائی دی۔ میں تڑپ اٹھا، مجھے لگا جیسے میرا بچہ دنیا میں آ گیا ہے، مگر غار میں نہ جا سکا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، میں زوتاس کی گرفت میں بے بسی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ کوہ طور پر رقص ابلیس شروع ہو چکا تھا، اگرچہ میرے ایک کارگر عمل نے ابلیسی پرندوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور شیطانی قوتیں مجھے بے بس دیکھ کر قدرے دور رہ کر میرا تماشا بنا رہی تھی۔ یوں ہی خاصی دیر گزر گئی اور پھر زوتاس میرا ہاتھ تھام کر غار کے اندر داخل ہو گئی۔ گپ و سیاہ غار میں ہر سو بو اور سرانڈ پھیلی ہوئی تھی۔ ابلیس اپنی نحوست کی غلاظت یہاں پھینک گیا تھا۔ زوتاس نے مجھے خوشبودار لکڑیاں پکڑائیں اور بولی، ہاما، انہیں سلگا دو تاکہ شیطان کی نحوست اور بدبو ختم ہو جائے۔ لکڑیاں جلا کر میں نے غار سے ابلیس کی نحوست ختم کر دی، اور پھر ہم شاہ نور کے پاس پہنچے۔ وہ آڑی ترچھی ہو کر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، بال بوسیدہ تھے، اور کون زدگی نے اس کی ہڈیوں کو گھلا دیا تھا۔ زوتاس، یہ کون ہے؟ یہ شاہ نور ہے ہاما، زوتاس نے کہا۔ شاہ نور؟ نہیں، وہ تو سراپا جمال اور رنائی کا پیکر ہے زوتاس، مگر میں خزیانی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہاما، ابلیس نے اس پر بہت گہرا حملہ کیا ہے۔ شاہ نور، جو ماں بننے والی تھی، اپنی حفاظت سے غافل ہو گئی تھی۔ اگر یہ اپنی پاکیزگی اور حفاظت کا خیال رکھتی تو اس نحوست سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ تمہیں شاید یہ بات معلوم نہیں کہ عورت جب زچگی کے عالم میں ہوتی ہے تو شیطانی قوتیں اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی ہیں اور اسے کمزور کرتی رہتی ہیں۔ جو عورت چاہے وہ حاکی ہو یا آتشی، اگر عبادت نہ کرے اور محفوظ علوم نہ پڑھے تو شیطانی طاقتیں اس پر غالب آ سکتی ہیں۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاما سنو، شاہ نور کو علوم پر دسترس تھی، اور اس نے علوم کی طاقت سے اپنی زندگی کو صدیوں کی قید سے آزاد کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صدیاں گزرنے کے باوجود وہ جوان نظر آتی تھی، لیکن آج جب تمہارے باپ نے تم پر حملہ کیا تو شاہ نور صورتحال کا اندازہ نہ کر سکی۔ ہمم نے جو طاغوتی عمل کیا تھا، اس کی طاقت سے شاہ نور کا وہ علم کمزور ہو گیا اور اس کا لبادہ اتر گیا۔ شاہ نور اپنی اصل عمر کے ساتھ ظاہر ہو گئی۔ اور میرا بچہ؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ تم نے کچھ دیر پہلے کسی بچے کی کلکاری سنی تھی، وہ تمہارا بچہ تھا۔ شاہ نور بچے کو جنم دیتے ہی اپنی اصلیت میں آ گئی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بےتابی سے غار میں دیکھنے لگا۔ تمہارا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے، زوتاس بے بسی اور لاچارگی سے بولی۔ زوتاس، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا باپ ہمم، ابلیس کا پوتا، میرے بچے کو لے گیا ہے؟ میں وحشت اور جنون سے چلایا۔ ہاں ہاما، اسے لے گیا، لیکن تم اطمینان رکھو، میں کوئی تدبیر کرتی ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں واپس مل جائے۔ زوتاس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا، ہاما، ابلیس کے پاس بے تحاشا طاغوتی طاقتیں ہیں۔ وہ ہر روز برائی اور عیاری کا نیا
علم جنم دیتا ہے، لیکن یاد رکھو اس کی یہ ساری طاقتیں عارضی اور ناپائیدار ہیں، اس کی طاقتوں کو زوال ہے۔ تم سوچو سمجھو اور ہم بھی کوئی حل تلاش کرتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو ہاما، حق کی راہ میں اپنے خون کی قربانی دیتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ زوتاس کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے اپنے دل کو سمجھا دیا، مگر اس وقت شاہ نور کی حالت دیکھ کر مجھ سے سنبھلنا بہت مشکل تھا۔ میں نے شاہ نور کے بارے میں زوتاس سے کہا کہ اب شاہ نور اسی طرح سسک سسک کر مر جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شاہ نور دوبارہ جوان ہو جائے تو تم کچھ عرصے کے لیے انتظار کرو۔ اللہ کے ایک نیک و صالح نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور قوم عاد میں اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو تم ان کی بستی میں چلے جانا۔ ابلیس نے قوم عاد کو گمراہ کر دیا ہے اور وہاں ایک شیطان صفت انسان ان پر حکمران ہوگا۔ ابلیس نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بت پرستی، آتش پرستی کو ایک بار پھر مذہب بنا دیا ہے۔ زوتاس، مجھے کتنی صدیوں کا انتظار کرنا ہوگا؟ ہاما، بس ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تم اطمینان رکھو اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے جنات کو 2 زندگیاں عطا کی ہیں۔ ایک جن بوڑھا ہونے کے بعد دوبارہ بچہ بن جاتا ہے اور پھر جوان اور بوڑھا ہو کر طبعی عمر میں مرتا ہے، مگر ابلیس اس کی نسل کو یہ ریات حاصل نہیں ہے۔ شاہ نور اپنی پچھلی فطری عمر کے اختتام کو پہنچ گئی ہے، اب اس کا دوبارہ جنم ہوگا، یہ پھر سے جوان ہوگی، مگر تمہیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ زوتاس کی اس بات سے مجھے بے حد خوشی ہوئی، مگر دل کے نہا خانوں میں ایک کسک، بے چینی، اضطراب اور وحشت بڑھ گئی تھی۔ زوتاس نے میری کیفیت بھانپ لی اور بولی، ہاما، تم ایک بیٹے کے باپ بنے ہو، مجھے خدشہ ہے کہ ابلیس تمہارے بچے کو طاغوتی علوم سکھا کر تمہارے مقابلے پر لائے گا، مگر تم فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ تم ایک روز اپنے بیٹے کو حاصل کر لو گے اور وہ بھی حق پرست جن بن جائے گا۔ زوتاس نے میری ڈھارس بندھا دی تھی، مگر میرے دل کی بے قراری پھر بھی برقرار رہی۔ غار شاہ نور کی سسکیوں سے گونج رہی تھی، خوف و ہراس میرے گرد پھیلا ہوا تھا۔ شاہ نور کی جون بدلتے ہی غار بھی گویا صدیوں کی کروٹ بدل گیا تھا۔ ایک کون سالہ اور علائش زمانہ سے بھری غار کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ مجھے شاہ نور کے قریب جاتے ہوئے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اے میرے دوست، یہ بات تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ایک جوان سال اور خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے، اور لڑکی جو تمہاری محبوب بھی ہو، اگر وہ راتوں رات ایک کہنا سالہ بڑھیا کے روپ میں بدل جائے، ایک ایسی بڑھیا جس کے بدن سے گوشت سیال بن کر پگھل رہا ہو اور اسے عجیب سی سرانٹ اٹھ رہی ہو، تو تم کیا سوچو گے؟ اے میرے ہمدرد انسان، تم بہت کچھ سوچو گے نا؟ ہاما نے یک لخت مجھے مخاطب کیا تو میں چونک کر اس کی اداس آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ہاما، میں بہت کچھ سوچوں گا، میں نے مخمور لہجے میں کہا۔ اسی لمحہ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور میرے لب شدت خوف سے کانپ اٹھے۔ ہاما نے بھی میری بدلتی کیفیت پر غور کیا اور بولا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب تلاش کرتے ہوئے بولا، شاید تمہیں اس احساس سے خوف آ گیا ہے کہ اس وقت شاہ نور کتنی خوفناک لگ رہی ہوگی، لیکن میرے خوف کھانے اور کراہیت امیز جھجھری لینے کی وجہ اور تھی۔ میں ساری کے بارے میں سوچا تھا۔ خوف کے مارے میرے لبوں سے بے سختہ نکلا، ہو۔ ہاما کے لب کھل گئے اور اس کی کشادہ پیشانی پر فکر آلود سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اے میرے ہمدرد، میں نے تجھے کس کرب میں ڈال دیا ہے؟ یہ احساس تو تمہارے لیے سہانے روح ہوگا۔ ہاما پر میری کیفیت کھل گئی تھی اور میں سوچنے لگا کہ اگر میں ساری سے شادی کر لیتا تو کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہو سکتا تھا۔ وہ صدیوں کی بیٹی تھی، اس کی اصل عمر تو ہزاروں سالوں پر محیط تھی، مگر اپنے علوم کی طاقت سے وہ ایک جوان سال لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آتی تھی، لیکن وہ اپنی طبیعت کے زور پر مجھ سے شادی پر تلی ہوئی تھی۔ ہاں میرے دوست، تم جو سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ ہاما میری قلبی وارداتوں کی کتاب پڑھتے ہوئے بولا تو اس کی آواز میں درد گھل گیا تھا، لگتا تھا جیسے میں نے اس کے زخموں کے منہ کھول دیے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا اور میں نے کہا، اے عظیم ہاما، یہ احساس غیر ارادی تھا، میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز دوست۔ ہاما نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بولا، تم نہایت شریف انسان ہو۔ اچھا ہوا تم نے ساریہ کی بات نہیں مانی، ورنہ ایک جن زادی سے شادی کر کے تم زندگی بھر عذاب میں مبتلا رہتے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عرصہ سے چلتے ہوئے سوالوں کے منبع کھل گئے اور میں نے غنیمت جانا کہ آج ہاما سے اس موضوع پر باتیں کر لی جائیں۔ پس میں نے ہاما کی اجازت سے پوچھا، عظیم ہاما، کیا انسان اور جنات میں شادیاں ہو سکتی ہیں؟ تم لوگ آگ ہو اور انسان خاک سے بنا ہوا ہے۔ ہاما بولا، جنات اور انسانوں میں شادیاں صدیوں سے ہوتی آ رہی ہیں۔ اس کہانی میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں جو انسانوں اور جنات کی شادی سے وقوع پذیر ہوئے۔ یہ شادیاں خلاف فطرت ہوتی ہیں، جو کہ جنات اور انسان جسمانی خد و حال رکھتے ہیں، اس لیے یہ شادیاں ممکن ہوتی ہیں اور ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں تمہیں یہ راز کی بات بتا دوں کہ جنات میں سے اگر کوئی مرد یا عورت کسی انسان سے شادی کرنا چاہے تو وہ پہلے اپنے قبیلے کے سردار سے اجازت لے گا، اس کے بعد وہ انسانی روپ میں آ کر یہ شادی کرے گا۔ ہاما نے بہت سی راز کی باتیں کی، وہ بولتا رہا، میں سنتا رہا، میرے ذہن میں بہت سی کہانیاں گردش کرنے لگی۔ یہ وہ کہانیاں تھیں جو میں اپنے میاں جی والد سے سنتا آ رہا تھا۔ ان کے پاس کئی ایسے کیس آتے تھے جس میں کسی لڑکی یا لڑکے کے والدین ان کے پاس آتے اور بتاتے
کہ اس پر جن عاشق ہو گیا اور وہ ہمارے بچے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سندھ میں آنے سے چند ہفتے پہلے ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس روز میں آستانے پر موجود تھا اور عملیات کا سامان لے کر آنے والے ایک شخص سے خریداری کر رہا تھا، جب ایک عورت دو مردوں کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی مائل زردی تھی۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور انہیں آستانے کے اندر جانے سے روکا، کیونکہ میاں جی اس وقت جنات کی حاضری لگا رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں چلا کاٹنا تھا۔ میں نے انہیں روکا تو ایک لمبا تڑنگا بھاری مونچھوں والا آدمی بولا، کاکے میاں جی کہاں ہیں؟ وہ اندر ہیں، ان سے کہو کہ شیر خان آیا ہے۔ وہ اکھڑا اکھڑا سا تھا، وہ بھی کسی سے نہیں مل سکتے، اس وقت وہ حاضری لگا رہے ہیں۔ تم لوگ ادھر بوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ میں نے انہیں برگد کے درخت کے نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ شیر خان بولا، کاکے تم میاں جی سے کہو کہ شیر خان آیا ہے، وہ جلدی میں ہے۔ مجھے وہ شخص عجیب سا لگا۔ میں نے پھر ذرا کھردرے انداز میں کہا، خان جی میاں جی جب چلا کاٹ رہے ہوں یا حاضری لگا رہے ہوں تو کسی سے نہیں ملتے۔ اوئے تم نہیں جا سکتے تو میں خود انہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ آستانے کی طرف بڑھا تو ایک دم عورت بولی، خان جی ذرا صبر کر لیں، میاں جی خود بلائیں گے تو اندر جائیں گے، ورنہ اس طرح گستاخی ہوگی، بزرگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ عورت سمجھدار تھی مگر شیر خان ہاتھے سے اکھڑا ہوا انسان تھا۔ بولا، نرگس جی تم مجھے کب تک صبر کا سبق دو گی؟ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اس نے لڑکی کو عجیب سی وحشت امیز نظروں سے دیکھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میاں جی خلاف توقع جلدی آستانے سے باہر آ گئے۔ میں نے انہیں سائلین کے بارے میں بتایا تو وہ انہیں آستانے کے اندر لے گئے۔ لڑکی کو پاس بٹھاتے ہی وہ چونکے، پھر ایک دم سیاہ موتیوں والی مالا پکڑ کر کچھ پڑھنے لگے اور مجھے کہا، پتر جلدی سے دھونی کی تیاری کر۔ میں نے جلدی سے خوشبویات کو آگ لگا کر انگیٹھی تیار کی اور میاں جی کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے، پھونک مار کر اطمینان کی سانس لی۔ اسے قبل کے سائلین بولتے میاں جی نے کہا، شیر خان تم آستانے سے باہر چلے جاؤ۔ شیر خان گھمنڈی اور بدتمیز شخص تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اسے میاں جی کا لہجہ پسند نہ آیا اور وہ بولا، پیر صاحب جو کچھ کرنا ہے میرے سامنے کرو، میں نے تجھے کہا ہے کہ باہر چلے جاؤ۔ میاں جی نے سخت لہجے میں کہا، ادھر بیٹھا رہوں گا تو کیا ہوگا؟ شیر خان بولا، ہم نے بولا ہے نا کہ جو کرنا ہے ہمارے سامنے کرو۔ عورت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو شیر خان اسے کھانے کو دوڑا اور بدتمیزی سے بولا، تم خاموش بیٹھی رہو، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ ادھر بیٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے شیر خان۔ میاں جی نے تنبیہ کی، ہمارا تو پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں لڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو لڑکی نے وحشت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شیر خان کی کم و بیش 45 سال عمر تھی، جبکہ لڑکی 15 سال کے قریب تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ باپ بیٹی ہوں گے، مگر اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تعلق کسی اور نوعیت کا ہے۔ میاں جی نے اسے خوخار نظروں سے دیکھا، پھر خاموشی اختیار کر لی اور پھر اپنی ساری توجہ لڑکی پر مرکوز کر دی۔ میاں جی علم کے رسیا اور گہرائیوں میں اترے ہوئے انسان تھے۔ وہ لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس پر ایک جن عاشق ہو چکا ہے۔ انہوں نے دھونی والی انگیٹھی لڑکی کے قریب کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے ماچ کے چند دانوں پر دم کیا اور اسے سلگتی انگیٹھی میں پھینک دیا تو انگیٹھی میں ایک شعلہ سا بھڑکا اور لپک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے لڑکی نے ایک بھاری بھرکم چیخ ماری تو آستانے کے حجرے کی فضا ثقیل ہو گئی اور لڑکی کے منہ سے بھاری بھرکم آواز جو غصے سے بھری ہوئی تھی نکلی، میاں جی میرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، میں لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس دوران میاں جی برابر پڑھتے رہے اور وہ بھاری بھرکم آواز برابر میاں جی کو تنبیہ کرتی رہی، مگر میاں جی نے جو ہی پڑھائی مکمل کی، لڑکی ایک دم اٹھی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ شیر خان کے منہ پر جاڑ دیا۔ شیر خان 3-4 کلابازیاں کھا کر حجرے کی دیوار سے جا لگا۔ میاں جی اس کو روکے، یہ ہم کو مار دے گا۔ وہ ابھی تک صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ لڑکی اس کے پاس پہنچی، اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چھت سے لگا دیا۔ شیر خان چیخنے لگا، لڑکی کے اندر جن حاضر ہو چکا تھا۔ اس نے شیر خان کو نیچے زور سے پٹک دیا اور پھر لڑکی زوردار انداز میں انگڑائی لے کر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی اور دھاڑی، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اسے قبل کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتی، میاں جی نے اپنے پاس رکھی ہوئی چھڑی اٹھائی اور اسے مخاطب کیا، ادھر آرام سے آ کر بیٹھ جا۔ لڑکی باز نہ آئی اور پھر آگے بڑھی۔ میاں جی اب زوردار آواز میں بولے، اگر تو نے اب میری بات نہ مانی تو تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میاں جی کی دھمکی سنتے ہی لڑکی خوخار نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، پھر ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی، جس سے حجرے کی فضا نہایت گرم ہو گئی تھی۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میاں جی نے اسے پوچھا۔ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کے اندر کی طاغوتی طاقت بولی۔ تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ میاں جی نے پوچھا تو وہ خاموش رہا۔ میاں جی نے دوبارہ پوچھا مگر وہ پھر بھی نہ بولا۔ تیسری بار میاں جی نے سخت لہجہ اختیار کیا تو وہ بولا، میرا نام پریم سنگھ ہے، میں شودر ہوں۔ اوے کافر، تو نے ایک مسلمان لڑکی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میاں جی تیش میں آ گئے اور جھٹ سے چند عملیات پڑھنے کے بعد لڑکی پر پھونک ماری تو وہ چکرا کر پیچھے گری، پھر جلدی سے اس کے گرد حصار کھڑا کر دیا اور بولے،
پریم سنگھ، میں تجھے صرف ایک بار مہلت دوں گا۔ اگر تم لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ میاں جی، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا آپ مجھے سے شادی کرنے دیں گے؟ میں ایک جن کو انسانی عورت سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میاں جی نے اس کی بات نہ مانی اور پھر جب انہوں نے سختی کی تو پریم سنگھ لڑکی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ میاں جی نے لڑکی کے لیے ایک تعویذ تیار کیا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ میں دم بخود ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ پھر یہ گدا کھلا کہ لڑکی کا نام نورین تھا اور اس کی ماں نے شیر خان سے اس کا رشتہ طے کیا ہوا تھا۔ نورین کے باپ نے مرنے سے قبل بیماری کے باعث شیر خان سے سود پر قرضہ لیا، مگر علاج سے بھی جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی ماں قرضہ ادا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا شیر خان لڑکی پر نظریں لگا بیٹھا اور کہا کہ وہ قرضے کے بدلے اس کی شادی نورین سے کر دے۔ عورت مان گئی، لیکن نورین نہ مانی اور پریشان رہنے لگی۔ ایک روز وہ اپنی سہیلی کے ساتھ کنویں پر گئی تو وہاں پریم سنگھ جنازادے نے اسے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ نورین کو تنگ کرنے لگا، جس سے نورین کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی ماں نے شیر خان کو بتایا تو اس نے کہا کہ وہ جلدی سے اس کی شادی کر دے، اس کا جن وہ خود نکال دے گا۔ وہ نورین کو زد و کوب بھی کرنے لگا تھا۔ نورین کو اسے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی، ماں، اس ظالم انسان سے بہتر وہ جن ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ لیکن لوگوں کے سمجھانے پر اس روز وہ عورت شیر خان اس کے ایک ساتھی کی مدد سے نورین کو آستانے پر لے آئی تھی۔ شیر خان بے ہوش پڑا تھا۔ میاں جی اسے ہوش میں لائے اور اسے ایک مکوی دم زدہ شربت پلایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے میاں جی سے معافی مانگی تو میاں جی نے کہا، شیر خان، تمہیں خاصا سبق مل گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنا قرضہ معاف کر دو اور نورین سے شادی کا خیال دل سے نکال دو، یا پھر اپنا قرضہ مجھ سے لے لو۔ شیر خان نے نہ صرف قرضہ معاف کر دیا بلکہ اس نے نورین کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کی پسند سے اس کی شادی بھی کر دی۔ میں اور میاں جی اس کی شادی میں شریک ہوئے تھے۔ مجھے یہ واقعہ یاد آیا تو میں نے حامہ کو بھی اس سے آگاہ کیا تو وہ بولا، کافر جنات اور شیاطین مسلمان عورتوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ وہ ملول سا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کافر جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں۔ جنات پر خدا کی لعنت نازل ہو رہی ہے۔ اب جنات میں بھی عیسائی، سکھ، ہندو، بدھ مت اور یہودی مذہب کے جنات ہیں۔ حامہ کہہ رہا تھا، ان کافر جنات سے ہماری جنگ کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ افسوس کہ انسان جنات کو اسیر کرتے کرتے خود ان کا اسیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایسے انسانوں کو بڑی مشکل سے بچاتے ہیں۔ حامہ کا نورانی چہرہ فکر و ملال سے بھر گیا تھا۔ اس نے ساریہ کو آواز دی جو ایک لمحہ میں حاضر ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ سفید ریشمی لباس میں اس کا تاباں چہرہ میری طرف مرکوز تھا، مگر آنکھوں میں بہت سے شکوے آنسو بن کر تیر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے اسے میرے خیالات اور احساسات سے دکھ پہنچا ہو۔ آنکھیں بند کر کے بھی ساریہ کا چہرہ میری آنکھوں میں گردش کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو ساریہ کو اپنے قریب پا کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور بے قراری سے ڈر گیا کہ ساریہ کی عصبیت اور غضب تو ظاہر نہیں ہو رہا، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ میں نے حامہ کی طرف دیکھا، وہ اپنی مسند سے غائب تھا۔ تم نے مجھے ٹھکرایا اور میں نے جبر کر کے تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ ہم اور تم ایک نہیں ہو سکتے، پر تمہیں میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں ساریہ، میں نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر میں انسان ہوں، خیالات پر قابو نہیں پا سکتا۔ ساریہ میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی رہی۔ میں اس کا دل بہلانے کے لیے اسے انسانوں کے قصے کہانیاں سناتا رہا۔ یوں ہی کئی پہر کٹ گئے اور میں سو گیا۔ میری آنکھ ایک خوفناک چنگاڑ کی وجہ سے کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ غار جنات کے ہجوم سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے بھاری اجسام کی وجہ سے غار میں حبس و تپش بڑھ گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے تنور میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی لمحہ حامہ کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس نے ساریہ کو مخاطب کیا اور بولا، مہمان کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ ساریہ میرے پاس آئی اور بولی، آؤ ہم خطۂ گلزار میں چلتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھرپور اشتیاق کے ساتھ پوچھا۔ اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر بولی، بابا آج بہت غضبناک ہے۔ کس بات پر غضبناک ہے؟ میں نے پوچھا۔ بابا کا ایک محافظ غول ابلیسی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی ایک بستی میں شرارتیں کرتا ہوا پکڑا گیا۔ بابا نے اسے سزائے موت سنائی ہے، لیکن کچھ معاہدین ان کے اس فیصلے پر ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس جن کو ایک بار مہلت دے دیں، مگر بابا کہتے ہیں کہ ہماری مسلسل ہدایات کے باوجود اسے یہ بات یاد نہیں رہی کہ شیاطین کے ساتھ کسی طور پر نہیں ملنا، تو ایک موقع مزید دینے سے وہ بگڑ سکتا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں یہاں ٹھہر کر ان کا فیصلہ سن لوں۔ ساریہ میری بات سن کر پریشان ہو کر بولی، اس وقت تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں جھگڑا بڑھا تو تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ مجھے کون نقصان پہنچائے گا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ جو جنات بابا کے فیصلے کو نہیں مان رہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر اکڑ گیا اور کہا، تم جانتی ہو کہ میں عملیات جانتا ہوں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ یہ جنات بہت پڑھے لکھے اور عملیات جاننے والے ہیں۔
یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے صدیوں تک نیک بزرگوں سے علوم حاصل کیے ہیں، ان پر تمہارا علم اثر نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری بھول ہے، تم شاید یہ نہیں جانتی کہ ہم مسلمانوں کے پاس جو علوم کی طاقت ہے دنیا کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے علم کی کاٹ اور چال کے آگے بڑے بڑے جنات کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا علم ناقص ہے تو تم آج آزما کر دیکھ لو، میں یہاں رہ کر تمہارے جنات کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے اپنی خودداری اور علم کا اظہار کیا تو ساریہ بےحد پریشان ہو گئی، مگر ضد ہو کر بولی، اچھا بابا، میں مانتی ہوں کہ تمہارے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، مگر اس وقت تو یہاں سے چلو۔ میں نے اسے مصلحت جانا اور ساریہ کے ساتھ چلا گیا۔ بعد میں مجھے ساریہ نے بتایا کہ ہمارے جاتے ہی وہاں باقاعدہ جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور سرکش جنات نے حامہ پر الزام لگایا کہ وہ ایک انسان کو جنات کے راز بتا رہا ہے۔ وہ جنات مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے لپکے تو حامہ کے محافظ جنات نے انہیں پکڑ لیا، جس پر خون آشام جنگ شروع ہو گئی۔ میں تو اس جنگ سے بے خبر تھا کیونکہ ساریہ مجھے ایک ایسی جگہ چھپا رکھا تھا جہاں جنات نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن ساریہ کو برابر یہ اطلاعات مل رہی تھیں۔ وہ بہت پریشان تھی اور کہہ رہی تھی یہ اچھا نہیں ہوا، جنات کی باہمی جنگوں پر ابلیس جشن فتح منا رہا ہوگا۔ حامہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی بات مان لیتا اور اس طرح یہ خون خرابہ نہ ہوتا۔ بس میرے بابا کی یہ بات بری ہے، وہ جس بات پر اڑ جائے پھر اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ ساریہ، لڑائی کب تک ہوگی؟ جنات کے درمیان یہ اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ وہ بھی پریشان تھی، بولی اللہ ہی انہیں ہدایت دے گا تو یہ امن سے رہیں گے۔ کیا جنات میں یہ لڑائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اگر کسی طاقتور جن کو اپنے سردار سے اختلاف ہو جائے تو یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سردار اپنا فیصلہ ملتوی نہیں کرتا۔ ساریہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلک زیریں کے جنات آ کر مداخلت کریں؟ ساریہ چونکی اور بولی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں ابھی ان کے پاس جاتی ہوں۔ وہ باہر جانے لگی مگر موان رک گئی اور بولی، لیکن اس وقت تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیوں؟ یہاں مجھے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تو باغی جنات تمہیں ڈھونڈ کر مار دیں گے۔ پہلے تو میں پریشان ہوا، پھر اٹل لہجے میں کہا، ساریہ، اگر میری جان کے بدلے جنات کا خون خرابہ رک سکتا ہے تو میری جان کی فکر نہ کرو۔ اب میں بھی یارو مددگار تھا اور میرے چاروں طرف موت رقص کر رہی تھی۔ یکدم مجھے اپنی حفاظت کا احساس ہوا اور میں نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ جو ہی میں نے حصار کھینچا، ایک عفریت نما جن میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی فلک شگاف کہا لگایا، اس کے دانتوں سے لہو بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس پر خوشی مرگ چھا گئی اور وہ چیخ کر بولا، میں نے آدم ذات کو پکڑ لیا ہے۔ وہ الہانہ انداز میں جھومتے ہوئے کہے لگانے لگا اور پھر زور زور سے اپنے ساتھیوں کو چیخ کر میرے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران میں نے خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ عملیات و وظائف پڑھنے کے بعد میں خود کو توانا محسوس کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عفریت کے کئی اور ساتھی بھی ظاہر ہو گئے اور سبھی مجھے دیکھ کر لہو رنگ زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگے۔ پھر وہ بازو کھول کر دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگے۔ جب میرے حصار کے قریب پہنچے تو میں نے ایک عمل کر کے زوردار پھونک ماری تو وہ ایک دم رک گئے۔ جو ہی عمل زدہ پھونک نے ان کے جسموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ اس دوران میں نے ایک زوردار عمل پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری تو خود مجھے اپنی اس مخفی طاقت پر حیرانی ہوئی کہ میں اس قدر توانا کیسے ہو گیا ہوں۔ میرے عمل نے انہیں راکھ میں بدل دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ اگر میں جنات کی راکھ کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لوں تو سرکش جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتا ہوں۔ مجھے حامہ کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے یاسوت کی راکھ اپنے پاس اسی خیال سے رکھتے ہوئے کہی تھی کہ یہ راکھ باغی جناتوں اور شیاطین کے لیے موت کا طوفان بن سکتی ہے۔ میری یہ بدبختی تھی کہ میں نے اپنے علوم پر انحصار کرنے کی بجائے لالچ کیا اور بھول گیا کہ میرے چاروں طرف تو دشمن اور دوست جنات کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ مجھے اس بھول کی بہت زیادہ قیمت چکانا پڑی تھی۔ میں اپنے زوم میں باہر نکلا اور جو ہی جنات کی راکھ اٹھانے لگا مجھ پر قیامت گزر گئی۔ ایک سرکش جن نے مجھے عقب سے دبوچ لیا۔ اس دوران چٹکی بھر راکھ میری انگلیوں میں آ گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے راکھ اس کی آنکھوں میں ڈال دی تو مجھے قابو کرنے والا عفریت جن زور سے ٹکرایا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں اس کے ہاتھوں سے نکل کر حصار میں جانے لگا تھا کہ ایک دوسرے جن نے مجھے ٹانگ سے پکڑ لیا اور اس زور سے پیچھے کو کھینچا کہ میں ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اڑنے لگا۔ میری مثال اس گیند جیسی تھی جسے کوئی بلے باز زوردار شاٹ کے بعد ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ میرا ذہن گھوم گیا اور آنکھوں کے سامنے تاریکیاں آ گئی۔ مجھے لگا جیسے ایک بہت بڑے طوفان کے اندر سے گزر رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف بجلیاں گر رہی تھی۔ لگتا تھا یہ میرا آخری وقت ہے، لیکن کسی نادیدہ وجود نے مجھے اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیا جس طرح گیند کو زمین پر گرنے سے قبل کوئی ہاتھوں میں اچک لیتا ہے۔ مگر مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بس مجھے ایک لمس لازوال کا احساس ہوا تھا، یوں لگا جیسے کسی ریشمی وجود نے مجھے اپنے مہربان ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔
پھر میں نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک مخملی بستر پر دراز تھا، ایک ناشنا وجود میرے اوپر پنکھوں سے ہوا دے رہا تھا۔ میں اٹھا اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا میں کہاں ہوں؟ پنکھ ہلانے والی بولی اے آدم ذات، تم عظیم ہما کے محل میں ہو۔ ساریہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ساریہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ساریہ کو؟ میں تڑپ کر بولا، ساریہ کو کیا ہوا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ اے مہربان آدم ذات، ہمارے دلوں پر غم کا پہاڑ گرا پڑا ہے، ہم سے کچھ بتایا نہیں جائے گا، عظیم ہاما ہی تمہیں بتا سکتا ہے۔ مجھے ہاما کے پاس لے چلو، اس وقت تم مجھ سے نہیں مل سکتے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ساریہ ان کی آخری نشانی تھی آدم ذات۔ عظیم ہاما کے لیے یہ صدمہ جان کا ہے کہ وہ کسی سے نہیں مل پا رہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ ساریہ کو کیا ہوا ہے۔ میں اس کو یاد کر کے رونے لگا، اس ورفتہ سر، خود سر اور پیکرے جمال و جلال کی شوخیاں، ادائیں اور باتیں یاد آنے لگیں اور میرا کلیجہ درد غم سے پھٹنے لگا۔ آج ساریہ تم کہاں چلی گئی ہو؟ میں چاک گریباں کیے گریہ زاری کرتا رہا، نہ جانے کتنے شب و روز بیت گئے ہوں گے۔ جب ہاما نے مجھے یاد کیا اور میں جب اس کے سامنے پہنچا تو اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا چہرہ غموں کی دھول میں اٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں ویرانیاں اور وحشتیں تھیں۔ اس نے نیم دلی سے مجھے پاس بلایا اور کہا، اے آدم ذات، اب تمہارے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج سپہر کو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاما، اے عظیم ہاما، میں تیرے قدموں میں جان دے دوں گا، مجھے بتاؤ کہ میری ساریہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے؟ ہاما، تو بے شک عظیم اور صابر ہے، تمہارے پاس بے پناہ علم ہے، تو اپنے علم کے زور پر ساریہ کو لے آ۔ صرف ایک بار ہاما، صرف ایک بار اسے لے آؤ، اسے کہہ دو کہ میں… آدم ذات خاموش ہو جا، خدا کے لیے خاموش ہو جا، میرے دل فگار پر نشتر نہ چبھو۔ تو مجھ سے اب ایسی شے کیوں مانگ رہا ہے؟ جب تجھے وہ مل رہی تھی اور تو اسے ٹھکرا رہا تھا، اب ایسی خواہش کیوں کر رہا ہے؟ خاموش ہو جا، خدا کے لیے خاموش ہو جا۔ ہاما کا درد جاگ اٹھا اور بلک بلک کر رو دیا۔ ایک دم مجھے خیال آیا اور کہا، ہاما، تو کہتا ہے کہ جنات کو دنیا میں 2 زندگیاں ملتی ہیں، کیا ساریہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ ہاما چیخ کر بولا، ساریہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ اے ابن آدم، اس نے تجھ پر اپنی دونوں زندگیاں نچھاور کر دی ہیں۔ میں نے دم بخود ہو کر یہ بات سنی، پھر کہا، عظیم ہاما، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تجھے اپنی طاقت پر بڑا مان تھا اے ابن آدم، مگر افسوس کہ تو نے اپنے علم کی قدر نہ کی اور جنات کی راکھ حاصل کرنے کے لیے لالچ میں سرکش جنات کے ہاتھ چڑھ گیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک جن نے تمہیں ہوا میں اچھال دیا تھا، اگر تم زمین پر گرتے تو تمہارا بدن کرچی کرچی ہو جاتا، لیکن اسی لمحہ ساریہ فلک زیری کے جنات کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس نے تمہیں ہوا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر اس نے تمہیں دبوچ کر پہلے زمین پر اتارا اور اس کے بعد وہ غضبناک ہو کر ان سرکش جنات کے ساتھ الجھ پڑی جنہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی۔ میری بیٹی کے اندر تمہاری محبت کی آگ تھی، اس نے سرکش جنات کو مار دیا اور پھر سرکش جنات کے گروہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس لمحے اس نے وہ دعا مانگی جو صرف جنات کو حاصل ہے۔ اس نے تمہاری جان کی حفاظت کے لیے خدا سے دعا مانگی کہ وہ اس کی دونوں زندگیاں لے لے، مگر یہ آدم ذات محفوظ رہے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ مقابلہ کرتے ہوئے مر گئی۔ اے آدم ذات، میری بیٹی تجھ پر نثار ہو گئی۔ غار میرے اور ہاما کے آنسوؤں سے اٹ گئی تھی، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ روتے اور بلکتے ہوئے کئی ساتیں گزر گئیں اور بالآخر ہاما کو جیسے قرار آ گیا۔ وہ اٹھا اور میرے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے بولا، صبر کرو اے ابن آدم، میں بہت رو چکا ہوں، تو بھی اب خاموش ہو جا۔ ہمیں اللہ کی رضا کو قبول کر لینا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدائے بزرگ و برتر کے حضور جب حاضر ہوں تو نا شکرے اور بے صبرے قرار پائیں اور ہماری وہ جنگیں بے ثمر قرار دے دی جائیں جو ابلیس کے خلاف لڑتا آیا ہوں۔ ہاما مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، اے ابن آدم، میں تجھے جنات کی تاریخ اور ابلیس کی صدیوں پرانی جنگ کے واقعات پھر کبھی سناؤں گا، میں تیری رفاقت نہیں چھوڑوں گا، مگر اس وقت مہلوک جنات میں ہائی چان اور نفرت ہے۔ ہمیں شیطان کے خلاف نئے محاذ کھولنے سے پہلے اپنے اندرونی محاذ ختم کرنے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوئی نقصان پہنچے۔ اے ابن آدم، اس بات کا یقین رکھو کہ میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ بس اب تم آنکھیں بند کر لو، میں تجھے حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا دیتا ہوں۔ لاہور جانے والی گاڑی کا وقت ہو چکا ہے، میرا یہ تحفہ اپنے پاس رکھو اور جب عبادت کرو میرے لیے دعا کرنا، اللہ بہت جلد ہماری ملاقات کرائے گا۔ ہاما نے مجھے کالے موتیوں کی ایک مالا دی اور پھر میں بےتابی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور پھر مجھے حیدرآباد اسٹیشن پہنچا دیا۔ سورج میرے سر پر چمک رہا تھا۔ میں اسٹیشن بابو سے ٹکٹ لے کر دوبارہ پلیٹ فارم پر آیا تو اس دوران ریل گاڑی آ گئی۔ ایک ڈبے میں سوار ہوا اور پھر جلتی آنکھوں کے ساتھ میرا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ کتنے ہی مناظر تھے جو میرے ذہن کے پردہ اسکرین پر تیزی سے نمودار ہوتے اور پھر یوں گزر جاتے جیسے ریل گاڑی مناظر کو چھوڑ کر آگے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے اور مسافر کوشش کے باوجود کسی ایک منظر کو جی بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا
کہ میں کتنی مدت بعد اپنے شہر کو واپس جا رہا تھا۔ میں تو بس نیم دلی سے سفر کر رہا تھا۔ اگر کوئی تجسس یا امنگ تھی تو صرف یہ کہ کاش حامہ میرے ساتھ ہوتا۔ اب نہ جانے اس سے میری ملاقات کب ہونی تھی۔ ساریہ کا عکس جمال بھی بار بار میری نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ٹکٹ چیکر نے مجھے بازو سے ہلایا اور ٹکٹ پوچھی۔ میں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹکٹ چیکر اس پر سٹ پٹا گیا اور مجھ سے نظریں چرا کر بولا، ٹکٹ نکالو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ اسی لمحے ساتھ بیٹھے مسافر بھی میری طرف دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی سراسیمہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نیم دلی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹکٹ نکال کر چیکر کو دی۔ اس نے جلدی سے ٹکٹ چیک کی اور اگلی طرف چلا گیا۔ ٹکٹ جیب میں ڈال کر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور گرد و پیش سے غافل ہو کر یادوں کے سہانے سفر کے خواب دیکھنے لگا۔ مجھے اب جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھنے کا شوق نہیں رہا تھا۔ جو لذت آنکھیں بند کر کے خوابوں کی دنیا دیکھنے میں آتی ہے اس کا اپنا ہی نشہ ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنے قارئین کو ایک اہم بات بتا دوں کہ عملیات کے خوگر اور روحانی علوم کے رسیا لوگ جب باطن کی دنیا بات کرتے اس دنیا کے شب و روز اور معاملات کو بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد بیشتر ایسے کردار دیکھے ہوں گے کہ بظاہر مجذوب اور مست قسم کے لوگ آنکھیں موند کر بیٹھے رہتے ہیں، دراصل ان میں سے اکثر اپنی باطنی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اسرار کے پردوں میں ملفوف دنیا کے راز جان لیتے ہیں ان پر باطنی دنیا کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ حامہ کی قربت نے اس گنہگار کو باطنی دنیا کی لذت سے آگاہ کر دیا تھا۔ گاڑی سبک رفتار تھی، کسی نے کھڑکی کھول دی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ہلکوروں نے مجھ پر سحر طاری کر دیا تھا، اور میں جب نیند کی آغوش میں پہنچا تو مجھ پر لذت و مستی کا ایک نیا جہان آشکار ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی ریشمی اور حریری وجود میرے آس پاس موجود ہے اور اس کے لمس سے نرم و شفاف اور اجلی روشنیوں کا حالہ قائم ہو رہا ہے جو آہستہ آہستہ میرے گرد اکٹھا ہو رہا ہے، اور میرا وجود آہستہ آہستہ اس حالے کے اندر تحلیل ہو رہا ہے۔ میرے وجود کی پور پور بھربھری مٹی کی طرح نور کے اس حالے میں جذب ہو رہی ہے اور کوئی نہایت مترنم انداز میں مجھے لوریاں دے رہا ہے۔ ایسی جاں فضا، روح فضا اور سرشاریوں سے لبریز جذبوں سے معمور انداز میں لوریاں سنانے والی ہستی اس نور کے حالے سے پھوٹ کر باہر آ رہی ہے۔ کچھ دم میں وہ نور کا پیکر قندیل روح بن کر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے سفید ریشمی لبادے میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ وہ وجود نازاں آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہا تھا تو خوشبوؤں کا ایک مانوس احساس میرے پوروں میں اتر رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا احساس ہے جیسے میری روح آشنا ہے، یہ کیسا بھید ہے جو اس پیکر ریشم کے غلاف میں پوشیدہ ہے۔ میری روح میں وہ احساس لازوال کھل گیا۔ زوتاس، میں مانوس خوشبو سے آگاہ ہو گیا۔ میں کہ ایک زوتاس، ایک ساریہ، ایک شانور، اے آدم زاد، میرے ہزار روپ ہیں۔ کہیں میں حامہ کے ساتھ ہوں تو کہیں پاتال کے مکینوں کی ساتھی۔ زوتاس، حامہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، کیا تجھے اس کی کچھ خبر ہے؟ ہاں اے آدم زاد، میں جانتی ہوں کہ میرے حامہ کا دل فگار ہے، لیکن تو پریشان نہ ہو۔ بس تو یہ جان لے کہ کسی نسب العین کی خاطر زندہ رہنے والوں کو ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حامہ زندہ ہے تو ساریہ بھی زندہ رہے گی، شانور بھی زندہ رہے گی، ایک آس بن کر، ایک سایہ بن کر۔ زوتاس بھی زندہ رہے گی، نگہبان بن کر۔ یہ سب وقت کی منزل کے مسافر ہیں، بس ان کے روپ بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے زوتاس کی فلسفیانہ باتوں کی کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی بات محسوس ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ شانور زندہ رہے گی، لہٰذا میں نے کہا زوتاس، شانور تو بوڑھی ہو گئی تھی، اس کا کیا بنا؟ کیا حامہ نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا تھا؟ زوتاس بولی، یہ اسرار کی دنیا کے بھید ہیں، تم نہیں جان پاؤ گے کہ مخفی دنیا کے قانون قاعدے کیا ہیں۔ ہاں، اگر تم مخفی علوم پر دسترس پالو گے تو تب جان جاؤ گے کہ مخفی دنیا کیا ہوتی ہے، ورنہ اسی طرح تمہارا ذہن بھول بھلیوں میں الجھتا رہے گا۔ لیکن میں نے جو سوال کیا اس کا جواب تو دو، میں نے بے قراری سے کہا۔ شانور نے دوبارہ جنم لیا تھا۔ حامہ نے عہد بنوات میں اس کے لیے دعائیں کی اور شانور دوبارہ جوان ہوگی۔ اس کے بعد کی کہانی بہت طویل ہے، اگر کبھی حامہ ملے تو اس سے سننا۔ تمہیں یاد ہوگا جنات میں اللہ کے نبی کا ظہور ہوا تھا۔ جنات کو جب زمین پر اتارا گیا تو تب بھی ان کے لیے رسول مبعوث ہوئے۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے بھی پیغمبر ہوئے۔ ویسے جنات ہر نبی اور رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ جنات کی یہ کہانی بہت طویل ہے آدم زاد، میں تمہیں یہ کہانی سنانے نہیں آئی، میں تو بس تجھے الوداع کہنے آئی ہوں کہ تجھ سے ایک عہد لینا چاہتی ہوں۔ جب تک تم زندہ ہو بدی کے خلاف جنگ کرنا۔ یاد رکھو ابلیس کی حیثیت مکڑی سے زیادہ نہیں ہے، اس کا جال بہت کمزور ہے، بس اگر تو یہ جان لے تو ابلیس تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بس اے آدم زاد، میں جا رہی ہوں اپنے حامہ کے پاس، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اسے میرا سلام کہنا زوتاس، میں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں کہہ دوں گی، اس نے کہا، اور روشنیوں کا وہ حالہ ایسا ایسا مدھم ہونے لگا اور وہ روشنیاں تابانیاں جولانیاں میری ساری وارفتگیوں بے قراریوں کو سمیٹ کر انکا ہو گئیں۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بہت سی آنکھیں گھور رہی ہیں، لوگ زیر لب بڑبڑا رہے ہیں۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی تو میرے ہم سفر مسافر مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر ایک دم نظریں چرانے لگے۔ اس بار مجھے احساس ہوا کہ یہ لوگ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں
تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے آنکھوں میں مرچیں ڈال دی ہوں۔ میں منہ دھونے کے بہانے ٹوائلٹ میں گیا، اپنا چہرہ ٹوائلٹ میں لگے شیشے میں دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں آنکھیں چھپک چھپک کر شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ یہ میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میری داڑھی بڑھی ہوئی تھی، رنگ سانولا ہو گیا تھا، آنکھوں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ میرے چہرے پر جو عجیب شے تھی وہ میری سرخ آنکھیں تھیں۔ میں نے پانی سے آنکھوں کو دھویا تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں خاصی دیر تک چہرہ دھوتا رہا، پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسافر مجھے ابھی بھی دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں ان سے لاتعلق ہو گیا۔ میں کھڑکی سے باہر کے نظارے لینے لگا۔ میرے سامنے بیٹھا آدمی اخبار پڑھ رہا تھا، مگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اخبار ہٹا کر مجھے دیکھ لیتا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر آپ اخبار پڑھ چکے ہیں تو مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر اخبار مجھے دے دیا۔ میں نے اخبار پر اچٹتی نظر ڈالی اور پھر اس کی پیشانی پر اس روز کی تاریخ پڑھی تو یہ جان کر حیران ہو گیا کہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ 3 ماہ میرے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ کتنی ہی صدیاں تھیں جو اب میرے ذہن کی سکرین پر منتقل ہو گئی تھیں۔ میں نے اخبار واپس کی تو اسی لمحے ریل گاڑی آہستہ ہو گئی، شاید کوئی اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں نے باہر دیکھا، لکو دک صحرا کا منظر تھا۔ یہ اسٹیشن غالباً دور افتادہ صحرائی علاقے میں تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو مسافر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ بولے، گاڑی کیوں رکی ہے؟ میں نے کہا، کوئی اسٹیشن آیا ہوگا۔ نہیں، یہاں کوئی اسٹیشن نہیں ہے۔ تو پھر کیوں رکی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ ابھی سب پریشان ہو کر سوال و جواب کر رہے تھے کہ گاڑی دوبارہ چل پڑی اور اپنی پوری رفتار اور مست خرامی سے منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ مسافر آرام سے اپنی سیٹوں پر بیٹھ کے، میں ایک بار پھر آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا کر نمدراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ لمبے سفر کے مسافر اونگنے لگے ہیں۔ ابھی میں پوری طرح سویا نہیں تھا کہ مجھے اپنے قریب پازیب کے کھنکنے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں نہ کھولی، مگر کچھ دیر بعد پازیب متواتر کھنکنے لگی اور مجھے احساس ہوا جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے پاس آ رہا ہو۔